الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب سے پہلے ہم رب کائنات کی جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، خالق ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، سبھی خاص عام حمدیں تعریفیں اسی کے لیے جو روزی دینے والا ہے، جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام، صلاۃ و سلام ذات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی آمد سے یہ دنیا کائنات وجود میں آئی، اور بے حد درود و سلام ان برگزیدہ ہستیوں پر، مشائخ اسلام پر، اہل بیت رسول پر۔ آج کے جمعہ المبارک کا موضوع حضور کی شان بابرکت، رحمت للعالمین، اور آج غالباً ربیع اول کی 26 تاریخ ہے، واللہ عالم حضور کی آمد کا ماہ مبارک بھی ہے۔ آج حضور کی عطا کا، اللہ کے کرم کا، اس کے موضوع کے بارے میں، اہل بیت کی شان کے بارے میں، اور حضور کے کرم کے بارے میں، حضور کی رحمت کے بارے میں۔ حضور جس کو نواز دیں، ستون حنانہ کو نواز دیں، سلیمان فارسی کو نواز دیں، عبدی بلال کو نواز دیں، عشرہ مبشرہ جنوں کو بھی نواز دیں، حضور کی نظر کرم اس کالے حبشی کو نواز دیں جو ریگستان میں اپنے مالک کے لیے پانی لے کے جا رہا تھا۔ یہ حضور کی عنایت ہے، جس کو بھی نواز دیں۔ بہرحال موضوع کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اور ہم نے نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے، سبحان اللہ۔ اور ہم نے نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے، اور ہم نے نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ حضور سرور کائنات، فخر موجودات، رحمت للعالمین، آپ کی ذات بابرکت رحمت ہے ہر ایک کے لیے، وہ نیکوکار ہو، بدکار ہو، مومن ہو، کافر ہو۔
اور تفسیر ساوی میں فمن آمن رحمتہ لہ الدنیا وأخرى ومن کافرہ رحمتہ لہ فی الدنیا فقط، کہ جو ایمان لائے اس کے لیے بھی رحمت، دنیا و آخرت دونوں میں ہے رحمت، اور جو کافر ہوا اس کے لیے بھی صرف دنیا میں رحمت فقط۔ کہ حضور کی رحمت، نبی کریم کی رحمت عالمین میں، اور عالمین میں خواہ کوئی چیز بھی ہو، جن و انس ہوں آپ اس کے لیے بھی رحمت، چرند و پرند ہوں اس کے لیے بھی رحمت، برق و سمر اس کے لیے بھی رحمت، شمس و قمر اس کے لیے بھی رحمت، بحر و برق اس کے لیے بھی رحمت، مشرق والوں کے لیے بھی رحمت، مغرب والوں کے لیے بھی رحمت، شمال والوں کے لیے بھی رحمت، جنوب والوں کے لیے بھی رحمت، زمین والوں کے لیے بھی رحمت، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت، غلام رضوان سب کے لیے رحمت، اور آپ کی یہ شان بابرکت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو عالمین میں کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کے لیے آپ رحمت نہ۔ اور حدیث قدسی حدیث میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ لولاک لما اظہرت ربوبیت، کہ اے نبی اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو میں اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ مکتوبات شریف میں یہ بات، اس میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ لولاک ما اظہرت ربوبیت، محبوبہ سونیا تینوں نہ بنانا ہوں گا کہ میں آپ دا رب ہونا بھی گوارا نہ کر۔ یہ ہے آپ کی شان رحمت للعالمین۔ وہ کوثر کے مالک، خوبیوں کے مالک، وہ بے شمار خوبیوں کے مالک حضور کی ذات بابرکت، جس کے بارے میں یہ فرمایا من یؤتی رسول اللہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری ہی اطاعت کی۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ کی اطاعت کی، نہ بالکل نہیں۔ قرآن کے یہ الفاظ من یؤتی رسول اللہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ہے حضور کی ذات بابرکت۔ رحمت کی طرف پھر آتے ہیں، اہمیت کے بارے میں سنیں۔ تیسرے پارے میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محبوب سے فرماتا ہے کہ قل ان کنتم، قل کہہ دیجئے، بتا دیجئے، فرما دیجئے، سمجھا دیجئے، بتلا دیجئے۔ محبوب کہتا ہے رب سونے کی فرماواں، کی سمجھاواں، کی بتلاواں۔ سبحان اللہ، اے میرے مولا میں کی دساں؟ اللہ کہتا ہے قل ان کنتم، ان کو فرما دیجئے تحبون اللہ، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، فتابعونی، وہ تیری تابعداری کریں، تیری فرما برداری کریں، یحبکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم، تمہارے گناہ بخش دے گا، ذنوبکم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم، وہ رحم و کرم کرنے والا ہے۔ کیا فرمایا اس آیت میں کہ محبوبہ سونے انہوں کہہ دے جڑے مولا مولا کر دے آتے رولا رولا پایا انہوں نے، مولا ہی مولا ہر
ہر پاسے باقی سب کچھ رولا ہی رولا انہاں نوں کہہ دے جڑے رب نال محبت کر دیا فتابعونی سونیا تیری تابعداری کرن سبحان اللہ سبحان اللہ اور تیری فرما برداری کرن اور تیرا آکھا منن اور تیری اطاعت کرن اور تیری محبت دے وچ اپنا تن من سب کچھ نشاور کرن اور تیرا آکھا منن اور تیری ہی گل منن اور تیرے ہی تھرو مینوں منن میں ڈائریکٹ مولا والا نہیں میں تاں اونوں ہی مننا گا جڑا تینوں منے سبحان اللہ جڑا تینوں منے گا میرا ہو محبوب ہو بھی میں انہوں بھی محبوب بنا رہا ہوں سبحان اللہ فتابعونی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے کہہ دو تحبون اللہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں فتابعونی وہ تیری تابعداری کریں یحبکم اللہ تو اللہ ہم سے محبت کرے گا یغفر لکم تمہارے گناہ بخش دے گا سبحان اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا ذنوبکم اللہ بخشنے والا ہے اللہ بخشنے والا ہے واللہ غفور الرحیم وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے سبحان اللہ کدے اتے جڑا سونے دی اطاعت کرے گا جڑا او دا حکم منے گا سبحان اللہ جڑا او دی تابعداری وچ جائے گا جڑا او دا فرما بردار بنے گا منکر واسطے نہیں فرمایا او دے واسطے اللہ دا کرم نہیں ہوئے گا یہ مولا والے واسطے اللہ نہیں کرم کرے گا ڈائریکٹ رب نو کوئی نہیں پا سکتا اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ کو ملا دیتے ہیں سبحان اللہ یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں یہ ہے اللہ والے جو اللہ سے ملا یہ ہے اللہ والے کہ محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو ہمارے توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو امتی ان کا مقدر ہو تو ایسا کیا ہم کو امتی ان کا مقدر ہو تو ایسا کیا ہم کو امتی مقدر ہو تو ایسا ہو یہ ہے حضور کی شان بابرکت یہ ہے حضور کی ذات بابرکت اور سنیں جمعے کا موضوع ہے رحمت للعالمین عالمین کے لیے رحمت اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو پیدا نہ کرتا بناتا نہ خدا نے اپنی ربوبیت کے لیے آپ کو بنایا آپ کو بھیجا آپ کو اپنا محبوب بنایا اس میں حکمت اور راز کیا ہے حقیقی اور مربی جو پالنے والا ہے وہ اللہ کی ذات ہے جس طرح سبب کیا ہے حضور کی ذات بابرکت کا اس کائنات کے وجود کا اس خلق کا ذریعہ کیا ہے واسطہ کیا ہے وہ بات بتانے لگا کہ بچے کے لیے انسان ماں باپ کی جو محبت ہے وہ مجازی ہے اور مربی پالنے والے یعنی کہ والدین اور یہی محبت ہے کہ ہر انسان ہے چاہے وہ عورت ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں بھی ہے لیکن اس کی محبت یا یوں بھی کہہ لیں کسی بھی بچے چھوٹے بچے کے لیے محبت اس کی دل میں انسان کے پہلے سے ہی بنی ہے اگر وہ محبت ہی نہ ہو تو کوئی بھی چیز انسان کا بچہ ہو چاہے جانور کا ہو کسی چیز کا بھی بچہ ہو وہ پروان نہیں چڑھ سکتا اس کی پرورش نہیں ہو سکتی جو اس کا
پالنے ہار ہے یا تربیت کرنے والا ہے، دینے والا ہے، ظاہر دیتا رب ہے، بانٹتے حضور ہیں. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، دل منور روشن ہے اس فرمان پر بھی، اس ذات پر بھی. لیکن یہ جو محبت ہے کہ اس محبت کے بغیر انسان کے بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی. تو لیکن یہ محبت مجازی ہے. بعض دفعہ اولاد پر غصہ بھی آ جاتا ہے تو وہی ماں باپ اس کو تھپڑ بھی لگا دیتا ہے سمجھانے کے لیے، لیکن محبت اس میں برابر نہیں ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی دیکھا ہے کہ راہ راست پر جب کسی کو لے کر آنا ہو تو کئی دفعہ اللہ کی ذات اس کی آزمائش کے لیے اس کا گالوں کو، ساروں کو یا کسی طرح بھی اس کو چوٹ بھی آتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف ہوتی اس کی ہدایت کے لیے. جس طرح بچہ گر جائے یا بعض اشخاص کے بچے جو ہیں وہ زمین پر لیٹنے لگ پڑتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، اور ان کے والدین آ جائیں تو ان کو 2 تھپکیاں لگائیں، بعد میں اس کو سوار کر، نکھار کر، پوس کر گلے سے لگا کے آ جائے. تو بعض دفعہ کئی دفعہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اللہ کی ذات بابت انسان کی رہنمائی کے لیے اس کو، اس کی آزمائش کو پرکھنے کے لیے، میں یہی کہوں گا پرکھنے کے لیے اس کو بعض دفعہ آزمائش میں سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن محبت میں اس کی کوئی کمی نہیں آ سکتی. تو اللہ کی جو محبت تھی وہ حضور کی ذات کے ساتھ، جو عالمین کو بھی پالنے والا ہے، حضور کو بھی پالنے والا ہے، حضور کو بھی دینے والا ہے، اس کی محبت پہلے سے تھی حضور کی ذات کے ساتھ. اللہ کی ذات بابرکت میں حضور کی محبت ہی تھی، اور جو محبت کا منبع ہے، وجود ہے، باعث واسطہ ہے، عالمین کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو بنا کر بھیجا. تو ظاہر ہے اور اس کی بھی رحمت، اور رحمت کی بھی رحمت کیا عظیم ہوگی، عظیم سے عظیم تر ہوگی، لیکن ہوگی اس کے لیے جو حضور کا ہوگا، جو حضور کا ہوگا ہوگی اس کے لیے. اور اسی ہمارے نبی آخر الزمان آقا جانا جانا انہی کی عنایت کے صدقے کہ جو ان لیلۃ المولود آپ کی ذات بابرکت کی آمد کی والی جو رات ہے یا دن ہے، جو بھی وقت ہے، پہر ہے، ہمارا ہر گھڑی میں، ہر پہر میں ہمارا ایمان بھی ہے، وجدان بھی ہے، ہر طرح سے ہم قبول کریں گے. وہاں کہتے ہیں کہ جس گھڑی حضور آئے، ان لیلۃ المولود علیہ السلام افضل من لیلۃ القدر، لیلۃ القدر بھی حضور کے ہی وسیلے سے ملنے سے ملی. اس امت پر وہ ایک رات ہی عنایت کر دی. جس طرح بنی اسرائیل کے انسان تھے، لمبی لمبی عمروں والے، جہاد کرتے تھے، حضور فرمایا کہ رب سونیا وہ امتانی عمرہ وڈیاں سی، میری امت دی عمرہ ہی تھوڑیاں تھوڑیاں، وہ ایڈے ایڈے وڈے جہاد تے وڈیاں وڈیاں نیکیاں کیجاں کرن گے. انہوں نے تا بہت بہت لمیاں لمیاں عمرہ پائیاں، تواڈے رب دی تیری بارگاہ دے وچ بڑے بڑے انہوں نے جہاد کیتے، تے میری امت دی تا عمر ہی تھوڑی ہوئے گی. تے رب سونے انہاں واسطے کرم کر. اس رحمت والے نے رحمت عظیم نو عرض کیتی کہ رب سونیا میری امت تے بھی کرم کر. تے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ رات ہی افضل دے دیتی جی ایک رات دی تھی کئی ہزار راتاں تو افضل اعلیٰ لیلۃ القدر وہ دے دیتی امت واسطے. خاص کرم جڑا ہویا یہ امت محمدیہ دی ہویا.
کہ رب نے وہ ایک رات انہوں نے ایسی دے دیتی کہ کئی کئی دنوں تو مہینوں تو سالاں دی راتاں تو دنوں تو افضل و اعلی یہ حضور دے صدقے میں کی رات وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دے صدقے وہ رات دی ایک رات بنی اسرائیل دے کتھوں کنیاں عمراں کنے جہاد وہ کردے تے انہیں کیاں ویدیاں لیکن حضور دی امت ایک رات کی وہ عبادت کر لے لیکن کامل ایمان دے نال وجدان دے نال نیک نیتی دے نال خلوص دے نال پھر ہی وہ دی عبادت بھی قبول ہے وہ دا سارا سب کچھ ہی افضل اور اعلیٰ ہے قبول درجات کی بلندی ہے شرط محبت مودت حضور فرمایا کہ جیڑا میری ذات نال تے میری اہل بیت نال محبت کرے گا اسے محبت دے وچ وہ دی روح پرواز کر کے فوت ہو گیا وہ سیدھا جنت چ جائے گا جڑے منکر لوگ اول تے حضور دی شان نو نہیں مانتے نہ وہ دی اہل بیت نو مانتے نہ حضور دے فرمان نو مانتے نہ وہ دی عطا نو مانتے وہ مانتے ہی نہیں انہاں دا کان چٹا ہی ہے انہاں دا چٹا ہی رہنا انہاں نے نہیں ماننا حضور فرمایا جڑا میری محبت ہے میری اہل بیت دی محبت دے وچ فوت ہو گیا او دی قبر نو میں فرشتیاں دی اللہ دے اللہ دے حضور بن دے سبحان اللہ او دی قبر نو میں فرشتیاں دی زیارت گاہ بنا دیا سبحان اللہ نوری مخلوق اتریا کرے گی جتے بندے اتر جان مرچاں لگ جاندیاں مزاراں تے بندے چلے جان مرچاں لگ جاندیاں جتے سید دی ذات پئی ہوئے نسب والا پیا ہوئے ایتھے تے توڑی شاہ پسوڑی شاہ نہیں مان ہے کہ انہاں تے رب نے خرکتاں لائیاں ہویاں نے بغیر نسب والیاں تو تے نسب والیاں دی شاناں اہل بیت والیاں دی شاناں سبحان اللہ ایک اور گل دساں سبحان اللہ منکر ہے نے تے اج میں کھل کے گل کراں گے اس محلے وچ صابر میاں بڑے منکر او چھانٹی ہوئی بڑی ہوئی رب نے اودے تے عزتاں رکھیاں کرم دیکھو حضور دی اہل بیت دی شان کہ سردار اسی جدی پشتی سردار سبحان اللہ ایک سرداری سانو مان کے نہیں لینی پینی سیدہ مینا ہی سرداری سیدہ مینا ہی سرداری دار الندوالے وچ میٹنگ ہوئی اودے چ سرداری دے کے کھون آ گیا سبحان اللہ سرداری دے کے کھون آ گیا لیکن رب جنیاں شاناں بلند کرے رب جنیاں عزتاں بلند کرے انہوں کون لٹا سکتا انہوں کون مٹا سکتا حضور فرمایا گلاں کر رہے سے صحابی آپ پنج اسلام مشورہ موضوع کدھر نکلی جاتا سارے اس بیٹھے گلاں کرن دے آدم صفی اللہ ابراہیم خلیل اللہ عیسیٰ روح اللہ اس طرح کر کے گلاں کری جاتا حضور آئے بولو دیاں گلاں گزرے تو سن لیاں حضور فرمایا تسی سچ کہہ رہے ہو لیکن سن لو انا حبیب اللہ سبحان اللہ انا حبیب اللہ میں اللہ دا حبیب ہوں سبحان اللہ آدم صفی اللہ ابراہیم خلیل اللہ عیسیٰ روح اللہ جتنے بھی انبیاء نے جڑے جڑے انہاں دے اعزاز نے ملے نے جو انہاں دی صفت ہے جڑا انعام ملے اللہ دی بارگاہ سارا کچھ حق ہے لیکن سن لو انا حبیب اللہ سبحان اللہ حمد کا جھنڈا سب سے پہلے میں اٹھاؤں گا سبحان اللہ فخر نہیں کرتا سن لو فخریہ نہیں ہے گل کرتا قیامت دے روز حمد دا جھنڈا سب تو پہلے میں ہی پڑیا ہوئے گا جدے تھلے ساری کائنات کھڑی ہوئے گی سبحان اللہ میں ہی بلند کراں گا حمد دا جھنڈا سب تو پہلے شفاعت میں کراں گا فخر نہیں کرتا فخریہ نہیں کرتا سب تو پہلے میری قبریاں پر کھلے سب تو پہلے میں ہی نکلاں گا میں فخر نہیں کرتا تے شفاعت دا معاملہ ہے گا آخر میں آپ دی زبان دی وچ گل کر رہے ہیں تفصیلوں نہیں کر لیں شفاعت دی گل دسن لگا اہل بیت دی گل دسن لگا نسب دی گل دسن لگا حضور دے کرم دی گل دسن لگا حضور نے فرمایا کہ شفاعت سب تو پہلے میں کراں گا
اس تو بعد میری اہل بیت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حسن و حسین سبحان اللہ علی المرتضی فاطمہ سبحان سلام اللہ علیہ کے سبحان اللہ رضی اللہ ہم دونوں دل شک نہیں ہے گا اسی نہیں منکر ہے کہ دونوں دل حضور فرمایا سب تو پہلے شفاعت میں فرمایا سبحان اللہ اس تو بعد میری اہل بیت سبحان اللہ پھر شہداء صالحین پھر او بچہ جڑا گر جاندہ حمل دے پھر اس تو بعد شفاعت دا نظام کھلے گا تے سب تو پہلے میں تے میری اہل بیت تے انہاں دا نسل پیچھے سبحان اے جنت چ جائے گا تے نتو پھتو ایرے گہرے انہاں دی باری بعد چ آئے گی جڑی اس ذات دے منکر نے اس ذات دے سن لیا جے ریکارڈنگ بھی ہون دی تے پہنچاونا نہیں ہے فرماونا نہیں کہ گل اس ذات تے آ کے مک گئی جڑی طوفان بدتمیزی کی گئی ذات دے اوتے وہ ذات نوں سمجھ دے حضور نے بھی فرمایا میری اہل بیت دے نال ایک دن دی محبت ایک سال نالوں ود گئی سبحان اللہ ایک دن دی محبت اوے عمل تواڈے رب نے تواڈے منہ تے مار دینے منہ تے مار دینے تواڈے اب فرد جڑیاں نمازاں پڑھدے پھردے آ رب نے تواڈے منہ تے مار دینے بلیڈ کے مسیدہ تاڑ دے ہوتے ہیں کر کے لے آ لیکن جڑی محبت جڑا حضور دا فرمان ہے رب وہ دعا رد نہیں کر سکتا وہ ود ہی ہو سکتا سبحان اللہ وہ ود ہو سکتا وہ رد نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ ود تو ود ہو سکتا سبحان یہ لوگ کہتے ہیں اسی نماز ہی تو پڑھنی جتنے مرضی پڑھ لی ہے تو وہ آندے بھی خیر نے نماز ہی نہیں ہے نماز پڑھی دو ٹھنکڑے مارے ہو گئے وہ اہل بیت دی محبت دے وچ نہیں آندے نہ انہوں نے آنا انہوں تو چپ دے انہوں تو لگنی پونی انہوں نے جانا ہی جہنم دے وچ جڑے اہل بیت دے منکر بغض شاعر کہندا کہ لکھ لمبی نمازاں پڑھ پاویں اور لکھ لمبے سجدے کر پاویں جے آل نبی دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں پما لمبے داڑیاں رکھ لا جبے پالا لمبے سجدے کر لا کچھ گالا مقام ابراہیم کے حضور فرمایا وہ شخص مر گیا نماز پڑھتا ہوا وہ جہنمی جڑا اہل بیت دے نام گزرا وہ جہنم چ جائے گا وہ دی موت پاں اوتھے ہی ہوگی جڑی پناہ گاہ ہے کعبہ ہے وہ دے وچ تا جانور نوں ایمان آ جاندا ہے اوتھے کوئی شر نہیں کلا سکدا لیکن حضور دا فرمان دیکھو کہ میری اہل بیت دے نال جڑا بغض رکھے گا انا رکھے گا دوجی پتہ دی بھی گل دے دیاں او دے تو نہیں اسی ڈر دے اے فتوا میرا تے ہے گا دوجیاں دا بھی ہے میں لاگو نہیں کرن لگا نہ تہاڈوں میں ورگلاؤں لگا نہ میرا کم ہے فتنہ پھساونا نہ فساد پانا جڑا اہل بیت سید دی ذات دے اوتے نال دا بغض رکھدا جے نا او واجب القتل او دی دھون لا دے تہاڈی کوئی پکڑ نہیں لیکن یہ کام ہے حکومت دا کتے لاؤن بھی نہ لگ پیا او دا او ایمان تو خارج ہو گیا وہ کلمہ تجدید پڑھے گا جاؤ اے بلال دا فتوہ جی وہ تجدید ایمان کرے گا بڈھی بھی گئی نکاح دے وچوں جاؤ اے مسئلے والی گل پما پوچھ لیا جے کتے کتاباں فرول لیا جے بغض سید دی ذات دے نال تواڈے بیڑے تباہ کر کے رکھ دے گا تم فنا و برباد کر کے رکھ دے گا نسب والے دے نال جڑا بغض رکھ دے آج لے ان کی پناہ اتنے تو من نہیں جانا اتنے تو سارے نہیں من جانا کہ اسی کی کر بیٹھے ہیں بھی یہ تو واقعی شان بہت بڑی سی ہے وہ اسی پہ نہیں لگے وہ پناہ چ پڑھیں گے اج لوگوں پناہ ہونا آج لوگوں کل من نہیں جانا بہرحال جذبے دے وچ بھی آ جائے گا لیکن انا نہیں ہے گی ساڈی تحمل صبر تے صبر والیاں دی نال ہی سارا کچھ
حسین نے صبر ہی تو کیتا، صبر دی انتہا کر کے دس دیتی۔ بے شک لے ہاں او دا ذکر تے او دا چرچا تے او دی شان گھٹ سکتی ودی پئی؟ کی مسلمان تے کی کرسچن تے کی ہندو تے کی فلانے ڈمکانے، ہر کوئی ہر ایک دی زبان دے اوتے حسین ہی حسین، یزید مٹ گیا، حکومت بھی مٹ گئی، فنا ہو برباد ہو گیا، کتے اروڑی کھانے دے کوئی پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی خبر۔ لیکن منافقیت اینی توبہ استغفار، ایک بندے نے کیا جنی منافقت بلال کلونی دے وچ آ پورے ضلع قصور دے وچ نہیں ہے تے پاوے والا بندہ ہو، اس بندے نے گل کیا وہ آندا جنی منافقت بلال کلونی جے پورے ضلع قصور چ نہیں ہے گی تے میرا والد کہندا ہوندا سی اج کھلیاں گلاں ہون گیاں، مینوں ڈر نہیں، مینوں جھاکا نہیں، مینوں خوف نہیں، فکر نہیں کسی گل دا۔ میرا والد کہندا ہوندا سی کہ مکے مڈ بدو، بے شک امریدو اسی بدوਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ ਕਾਂਡਣੇ ਆ ਫੁੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਕੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਮੰਨ ਗਏ, ਮੁਨਕਰ ਮੰਨ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। اللہ انہوں نے ہدایت نصیب فرمائے۔ موضوع میں پڑھتی جانا حضور دی شان دیکھو رحمت للعالمین دی گرم یا لائے دے انہوں دا آپ دی ذات آپ دی رحمت شیطان دے گی، شیطانہ دے بھی آپ دی رحمت ہے۔ وہ کس طرح جدو لین نے سیدانہ کیتا مردود کر کے رب نے کھڑتا، جدو سونا آیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نازل ہوئی، یہ بھی پائی سوریا رب دی بارگاہ، رب نو کہندا رب سونیا تیرے سونے دے حصے جو مینوں بھی رحمت دا حصہ ملنا چاہیے۔ اس بری مار تو جڑا ایک باری جابر فرشتہ ہے تے مسلط کر دتا گیا جڑا دی کھتی دے ایک دباڑا مارنا ہوندا سی تے او دی ضرب دا اثر دوسرے دن تک رہتا ہوندا تو کہندا رب سونیا میں نے اس مار تو آدھے سونے دے صدقے کی جان چھڑا دے، تیری بڑی مہربانی، کچھ حصہ دے دے میں رب آکھیا لے دے وہ بری مار تو آئی تو آزاد ہے، سونے دے صدقے جا عیش کر تو تینوں نہیں ٹکائی کرنا ہوئی، دل تو جڑا ہے بھی رشتہ میں دل سے مسلط کیتا کہ شیطان نو نہیں سن گیا حضور دی ذات دے ظاہر ہے شان ہی رحمت للعالمین ہے۔ وہ دی شان برکت کیا ہوئے کہ شیطان ورگے بھی وہ تو فیض پائی ہے، اس بری مار اس پکڑ تو تے سب نو سینے لاون والا اونچے رتبے پاون والا آقا دی ذات کہ ہر کسی نو سینے نہ لا لے، وہ برا ہوئے مندہ ہوئے چنگا ہوئے جس طرح دا بھی ہوئے وہ انہوں ہی لا لے، سارے نو معاف کر دے۔ وہ جنگے احد والے کافر ہون جنہوں نے دند شہید کیتے ہون حضور نے انہوں نے بھی معاف کر دیتا، اور حضور نے بھی فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکن بعثت وآیا ورحمتا، میں بدعا کرنے والوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو دعا کرنے والا، میں تو رحمت بنا کے میرے رب نے میری ذات کو بھیجا ہے، میں بدعا نہیں کر سکتا کسی کی حق میں بھی۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ میری قوم کو میری امت کو ہدایت عطا فرمائے، یہ مجھے نہیں جانتی، میری ذات کو نہیں جانتی۔ تو حضور نے سب کو معاف کیا، وہ چاہے آپ کے چچا امیر حمزہ کا قاتل ہو یا وہ ہندہ جس نے کلیجہ چھپایا ہو، اور یا وہ یاسر بن عصام ہو جس نے جادو کیا، سب کو آپ نے معاف کر دیا۔ اور لونڈی پر بھی آپ کی رحمت ہے کہ جو بوجھل وزن آٹا نہ اٹھا سکی، حضور کی ذات بابرکت نے اس کا بھی وزن اٹھایا۔ دیکھو اتنی شانوں کا مالک ہماری ذات بابرکت آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات اس بڑھیا پر بھی رحمت عنایت فرما رہے ہیں، اس بلال حبشی پر عنایت کرم کیا کم فرمایا آپ نے کہ سونے نے پہلے تو آپ کا دیدار کر کرا کے دے خرید لیا بلال نے،
میں ادھر آ جانا یہ گل کر لوا گلاں تو لطف والیاں سرور والیاں مزے والیاں عشق والیاں ذوق والیاں کہ بلال نو بھی خرید لیا آپ دا دیدار ہی کروا کے تکا کے کیڈیاں سونیاں شاناں مالکاں والا میرے بوہے تے آ گیا جڑا میرے نال آ کے چکیاں پیسدا پیا میرے تاب دا خیال کردا پیا میری ہر طرح دی مدد کردا پیا جدا میں میسرا کرے کیڑا سی او دا مالک انہیں نے اینا کیتا دے دے کی ذات دے کی ہستی ہے جن نے مینوں خریدا جناب کہ یارے گار نے آزاد کر کے دیتا حسین و جمیل غلام دیتے مصر تے بلاد دے صدقے کالے ابشی دے صدقے او کہندا وے تو دے صدقے تو اتنا کچھ دتی جانا درد دے نال دتی جانا آ دے چنگے چنگے سونے سونے غلام دتی جانے او آندے او اتوں سونے نے دل دے کالے نے اے بلاد ابشی جڑا ہے اتوں کالا لگدا دل دا چٹا ہے میں تاں خرید اور ایک کرم نوازا ہو بہرحال او لونڈی نے سامان چایا حضور نو رحم آیا رحمت للعالمین والی ذات نو رحم دے دے آیا کہ آپ سارے تے رحم کرتے ہیں او دی گٹھڑی چکی تے انہوں آکھیا تیرا بوجھل زیادہ وزن زیادہ ہے میں چکنا کتے جانا میں چھڈ گیا حضور فرمائے آپ دا اس مائی دا وزن چک لیا آٹا چک لیا جیڑا تے تر پے تیز تیز ترن مائی نے آکھیا کہ میں نہیں دیر میں تر سکتا آپ فرمایا تو میرا پلو پھاڑ لا جس طرح ڈاچی تے بیٹھے ڈاچی تیز ہوگی مائی بھی تیز ہوگی پلو پڑن نالوں مائی بھی تیز ہوگی او بھی خرما تیز تیز چلن لگ پئی دیگر صحابہ کہتے کہ حضور دی ذات بابرکت انی طاقت انی بہشتیاں نوجواناں دی طاقت 40 مرداں دی پتہ نہیں کہ کنے ہزار مرداں دی طاقت آپ کہندے سی آپ ترتے سی اسی حضور دا طاقت نہیں سی کر سکتے اسی اپنے آپ کو مشکل چ ڈال لیندے سی کہ حضور اتنا تیز ٹرتے ویکھن نوں نارمل ٹرتے ہون تے نبیاں دی طاقتاں کون جاندا ہیں اور رسول جاندا ہے اور رب جاندا اسی تو جان ہی نہیں سکدے اسی تو پہنچ نہیں سکدے اوتھے تک او مائی بھی تیز ہو گئی تے او دا اوتھے کار پہنچایا تے ایک اوتھے اسائی نے روک لیا انہیں کہا رک جاؤ اے گٹھڑی کھان والے موئی کھان والے ذرا رک جا سونیا تو آخر زمان نبی تے نہیں تیرے نبی ختم تے نہیں ہو گیا تو وہ تے نہیں کیا تینوں رات مراج ہویا تو وہ تے نہیں سبحان اللہ تو آپ بڈھی دا وزن چایا ہے لگانا ہے سانو نشانیاں نے ساڈی زراعت یعنی جڑی بھی ہو سی مسئلہ کالا وہ پھر کیا حضور فرمایا میں وہی سبحان اللہ انہوں نے کہا رات مراج ہوئی انہوں نے کہا ہاں جی وہی فرمایا کہنا کڑ جو اتنے میں ذرا انہیں آدھے بندے لے کے آئے نالے کتاب لے کے آیا جس تے لکھیا سی نشانی ایتھے تاں ختم نبوت دے بھی مسئلے ہے کہ یہ اس ویلے بھی جنہاں نے یہ گل دے کے ایمان لے آتا سی ہن بھی کئی لے کے آ رہے ہوں گے کئی آ جان گے کئی نے ہونا ہی نہیں وہ سارے نے کلمہ لا الہ پڑھیا سبحان اللہ حضور دی رحمت مائی نوں ملی او رحمت کا اس عیسائی نوں ملی اس قبیلے نوں ملی سب نے لا الہ کلمہ پڑھ لیا او دی یہ معجزہ ویکھ کے رسول دی ذات سبحان اللہ کہ وہ رحمت تو حصہ سارے دے کرم ہویا اور سنو ہرنی تے رحمت جانوراں تے رحمت حضور ایک دن کہہ رہے کہ سیر کرنے چلے مختلف روایتاں کہ دیکھا کہ ایک شکاری نے ہرنی نو پھڑیا ہے جال پایا ہے حضور دے کولوں دی گزرے اس ہرنی نے آواز دی فقال اعوذ منی یا رسول اللہ فقال اعوذ منی یا رسول اللہ حضور میرے قریب آئیے حضور میرے قریب آئیے آپ اس ہرنی کے قریب گئے فرمایا فقال مہاجت کی فقال ان الا خشفین فی هذا الجبل حضور فرمایا دس بھی تیری کی حاجت ہرنی آکھیا کہ یا رسول اللہ میرے دو بچے ہیں جڑی اس پہاڑ دی اون دے وچ اولے تے مینوں اس شکاری نے مینوں پھسایا ہے تے مینوں اجازت دے دے کہ کو آزاد کرا دیو میں انہوں دودھ پیا کے دے انہاں قدمی واپس مڑا سبحان اللہ میں نے تھوڑی جی رحمت دے دی مہلت دے دی آپ کی رحمت دا حصے دے وچوں یہ نظر کرم فرما دیو میرے سے حضور نے اس شکاری نو کیا ہے شکاری ذرا جال کھول دے اینو آزاد کر دے تے ہنے آ جائے گی آج نے انہوں دودھ پیا کے انہیں
کیا چلو جی دیکھتے ہیں یہ بھی لوکی محمد محمد کہتے ہیں یہ نام دے کلمے پڑھتے ہیں یہ نام دا جادو چلتا ہے میں بھی دیکھ رہے نام کے نظارات کرتا وہ گئی بجی بجی آدھے نے دودھ پیا واپسی کا آپ دے قدموں دی وچ پیا سبحان اللہ سنے نے آنے سارا سب آپ دے قدموں دی سجدہ ہی کیتا جانور تک کر سکتے ہیں نا سبحان اللہ جانور تک کر سکتے ہیں شجر و حجر تک کر سکتے ہیں کہ نہیں کعبہ کر سکتا ہے کہ نہیں اور بت ڈگ سکتے کہ نہیں یہ تو کر سکتے یہ ساری تو کوئی پکڑ نہیں ہے کہ سانو قبراں دی ڈھیریاں تے وہ کہندے نے سجدہ کری جاندے لیکن دلاں دے حال رب جاندا کہ وہ دل دے اندر کی ہے وہ نیت کی ہے نیت دی جزا ہے نیت دی سزا ہے کہ وہ اندر کی باہروں بھاواں کچھ بھی ہے وہ اندر بھاواں کچھ بھی ہے وہ نیت دی جزا ہے سزا حضور نے ایویں نہیں فرمایا کہ میرے امت دے شہیداں دی ایویں کوئی تھوڑ نہیں ہے جڑے مرن کے بسترے تے جان کے شہیداں دے وچ اللہ اللہ وہ فوت بسترے تے ہوئے ہون کے سارے کہن کہ بڈھا ہویا بسترے تے مر گیا یار یہ کی کردا کچھ بھی نہیں کردا ایتھے دا پیا ہوندا تو جان کے جہنم وچ شہیداں دا رتبہ نہ ملے بہرحال جو پھر نہیں آ گئی حضور دی بارگاہ دے وچ سجدہ دتا وہ جڑا شکاری سی وہ ویکھ کے ایمان لیا کلمہ پڑھ گیا سبحان اللہ لیکن محمد ایویں نہیں کہندی دنیا وہ یہ پوچھتا حضور دا ویکھ کے انہیں بھی کلمہ پڑھ لیا کہ حضور دی رحمت دا جانوراں نو شجراں نو حجراں نو بنجراں نو بندے نو رحمت نو او کنی ہوئے دریا ہوئے کوئی ہو مشرق شمال مغرب رشتے گرمان کوئی چیز بھی ہوئے سب تو آپ نے انہوں نے رحمت تو نوازیا اور رحمت دے بارے حضور دی ذات آپ فرماندے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي اور بے شک میں تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے عطا کرتا ہے کوئی منگے تو صحیح کوئی لگے تو صحیح کوئی آوے تو صحیح اور سن لو حضور دی ذات بابرکت دے بارے آپ کا کی فضل ہے کی رحمت ہے حضور اپنی نبی آخر الزمان وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین عالمین واسطے رحمت اور اس رحمت دی اور گل سنو قرآن لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو تے نا امیدی کسی گل میں نہیں ہونی چاہیے عام محاورہ بنیا ہوتا کوئی نا امیدی کفر جا رہا ہے نہیں چنگا رب دے گا سارا وہ دی رحمت دے بارے او کی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو تے اللہ دی رحمت کون ہے سبحان اللہ حضور دی ذات ہے جی کہ او دی رحمت تو نا امید نہ ہو سن لو وکان فضل اللہ علیک عظیما حضور دی ذات تے رب دا بڑا ہی فضل ہے سبحان اللہ بہت ہی فضل ہے حضور دی ذات تے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سبحان اللہ تے فضل ہے سانو کوئی مل گئے سانو کوئی چاہیے اور سنو وَقَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا صاحب تو پہلے بندے آپ دے وسیلے دلیلے نال کافر رہو مدد مانگے وسیلے نال تے وسیلے دے کے نہیں کر اور سنو خوبیاں حضور دیاں انہاں تے انہاں دا کوثر دے تک کئی خوبیاں دا میں نہ ہوئی نے خوبیاں کئی خوبیاں دے مالک کہ مر جائیں گے حاسد جل جل کر غم مت کر ہے میرے پیغمبر خوب پلا بر بر کر ساگر انہاں عطینا کل کو سونے تو ساگر پہ آئی انہاں نے کام ہی ہے انہاں نے توم دا لاندے رہنا انہاں نے اٹیک کرتے رہنا ساگر پہ آئی جاتے اسی بڑیاں کثیر خوبیاں دی خوب پہ آئی جائیں اور سنو رحمت للعالمین دی ذات دے بارے بالمومن رعوف الرحیم اور مومنوں پر نرم دل رحم والے سبحان اللہ مومنہ دے اتے حضور دی ذات نرم دل رحم والے سبحان اللہ کرم والے چھتی کرم کر دیتے جڑا مومن ہوئے گا رب دی رحمت ہوئے فٹافٹ اترائے گا وہ ادھروں کہے گا رحمت اے نزول ہونا شروع ہو جائے وہ کوئی حاجت کہے گا رحمت ہوتی فرمان مان لے گا وہ عرضی اگے پہنچوا دے گا اگے کر دے گا اور سو وجدہ کا عائلا فنا فاغنا
वजदका इलन आइलन फअगना, और पाया आपको जरूरतमंद ने तो गनी कर दिया। सुभान अल्लाह। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਗਨੀ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਵਮਾ ਸਾਇਲਾ ਫਲਾ ਤਨਹਾ, ਕਿ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਇਤਾ ਇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕੋ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਦਾ ਕਰੇ, ਦੁਆ ਦੇਵੇ, ਅਗਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝਿੜਕਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜਾਤਾ ਤਾਂ ਦਾਮਨ ਫੈਲਾ ਦੇਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਲਈ ਚਾਦਰ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਮੰਗਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਹੋ ਰੇ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੋ ਰੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਆਪਦੇ ਬਾਹੋ ਅਜਦਾਦ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਾ ਖਸਵਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹਾਜਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਹਾਜਤ ਕੀ। ਉਹਨੇ ਹਾਜਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤਨ ਬਦਨ ਤੋਂ ਜਿਸਮ ਚਾਹਤੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦ ਲੱਗੇ ਫੜੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਦਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਲੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੜਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वमा अस्साइला फला तनहा, मानने वाले को आपने कभी झिड़का ही नहीं। वआमा नेमता, नेमती रब्बी का फादिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। सोने की जात दा खूब चर्चा करो। रब सोना करता, और रब सोना ये भी फरमांदा, वो आप ही कही जाता मौला मौला आया मैं कहांगा गल। रब कहता है कि मेरा जिक्र करने वाले, मेरा शुक्र करने वाले बंदे घट ने। वो आप कुरान की आयत है इतने कितने लिखी होनी, जो मैं वही तुम पढ़ के सुना दिया। वो आ कहता कि तुसी अगर मेरा रब का जो जिक्र करने वाले ने, वा कलील मिन इबादी शकूर, मेरे बंदों में ऐसे कम है जो मेरा शुक्र अदा करते हैं। मुनाफिकां नूं मैं कहांगा, मुनकरां नूं कहांगा। रब कहता है कि मेरा शुक्र करने वाले घाट आ, लेकर आपदे महबूब दी, आपदी नेमत दी, आपदे रहमत दे बारे वो की कहंदा पिया, वो की फरमांदा पिया। वामा नेमती रब्बी का फादिस, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो, हजूर का ही जिक्र करया करो। हजूर नेमत लिया, नेमत का हिसाब हुंदा, रहमत का हिसाब दा ही। ये कहंदे असीं बच जाना, ये भी गुरदी विचों गल दसन लगा कि हजूर दी शफाअत बख्शा लेनी। जे उस नेमत दी बेकदरी कीती ते फिर भाई पकड़ भी होनी है, ते तुहानू सजा भी मिलनी है। रहमत दा अनाम ही अनाम है, नेमत दी बेकदरी ओदी पकड़ ही पकड़, ओदा हिसाब ही हिसाब, ते हजूर नेमत भी नहीं। इस वास्ते हजूर दी जात जाते बाबरकत के सानी ना कोई आमना दे लाल दा, करा ते करा की रुतबा उस बेमिसाल दा, सानी ना कोई आमना दे लाल दा। रोंदे होए यतीमां नूं गल लावन वालिया, वाकफ ना कोई बिन तेरे दुखियां दे हाल दा। सदके हजार बार होवन चन्न उस तों चेहरा जे वेख ले मेरे बदरे कमाल दा। आज़म करा ते की करा तरीफे मुस्तफा, उथों तक नहीं परवाज़ मेरे ख्याल दा। मेरा ख्याल भी उथों तक नहीं पहुंचा, मेरा तसव्वुर सोच उथों तक नहीं पहुंच सकदा। जिन्नी वड्डी ज़ात हजूर दी कि जिन्नी वड्डी रहमत आपने अता कीती गई, उस तक साडा सोच भी तसव्वुर भी नहीं आएगा। और एक गल होर सुन लो, वाइना ताअलू नेमतुल्लाहि ला तहसऊहा, और अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार ही नहीं कर सकते। असीं तां हजूर दी ज़ात नहीं शुमार कर सकते। दूजियां जिहड़ियां नेमतां उन्हां दा की है, वो भी नेमतां हजूर चों ही निकलियां। जिस तरह मैं लौला का माज हर रबूबियत, रहमत लिल आलमीन नेमत वाले ना भेजा हुंदा ते रब ने रबूबियत नहीं ज़ाहिर करनी, और सारियां नेमतां ओहदी दा सदके
وہ تو شکر سونے دا وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي یہی صحیح پڑھی آیت میں جو سونا کہنا میں دینا چولیاں پر دینا کوئی منگن والا دے آوے کوئی اندروں سچا دے آوے کوئی خلوص نال آوے تے صحیح ویکھ میں انہوں چولیاں پردا اس زمانے دے گدا پر دے نے چولیاں محتاج دا اے عالم ہے محتاج دا کی عالم ہوئے گا اس ذات تے درود و سلام پڑھن والے دے عاشق او منگن تے صحیح وہ جان تے صحیح وہ تو جیدے واسطے اسی جانا رب کیوں نہ دے گا رب کیوں نہ دے گا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں یہ عشق والے ہیں ہر چیز لٹا دیتے ہیں یہ عشق والے نے ہر چیز لٹا دیتے ہیں کہ کہتے ہیں نا مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ والے دا ویکھ دے تا دل ویکھ دے جے اسی دل ویکھنے نے تواڈے اسی تواڈے مال نہیں ویکھنے اسی تا دل ویکھنے ہیں کہ کنے کنے دل والے جگرے والے مسجد آپاں یہی تصحیح کرنی ہے تھلے لے کے آنی اس جگہ بڈھیاں دا سانو سیاپا پے گیا بڈھیاں پر اسی مسجد لے کے آ رہے ہیں تھلے او بابے نیاز نو بڑا بڈھا ہے ہی کوئی او یہ بڈھا چاڑھا دا تے دوجے بڈھیاں نو کرے کی تکلیف ہو تے کوئی چاڑھ ہوندا جی وہ بڈھیاں پر سانو اوکھے ہونا پے گیا جی اسی مسجد لے کے آ رہے ہیں تھلے اللہ جزائے خیر دے تانوں سارے شاد و آباد رکھے تے سید دی ذات نال جڑا پیار کردا رب انہاں نوں بھی نوازے گا تے جو دعاواں میں کر رہا یا ہو رہی ہیں وہ دیکھیا جی کس طرح پوری واہ دعواں والا